السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سری لنکا کے ولیجز، یہاں پر بسنے والے لوگوں کے رسم و رواج اور زراعت، کھیتی باڑی اور ان کی سادگی سے گزاری جانے والی زندگی کے بارے میں۔ دوستوں، سری لنکا جیسے قدرت کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، اپنا دلکش قدرتی مناظر، شاندار تاریخ اور منفرد ثقافت کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 65,610 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی تقریباً 22 ملین ہے۔ سری لنکا کو دنیا کے بہترین چائے پیدا کرنے والے ممالک میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، سری لنکا میں تقریباً 14,000 دیہات موجود ہیں جو قدرتی حسن، سرسبز کھیتوں اور قدیم روایات کے لیے مشہور ہیں۔ سری لنکا کے دیہاتوں میں زندگی نہایت سادہ اور سکون سے بھرپور ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں قدرتی وسائل کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، اگر سری لنکا میں کھائے جانے والے کھانوں کی بات کریں تو چاول کے ساتھ مچھلی کا سالن ایک مشہور اور مقبول دیہاتی کھانا ہے، اور سری لنکا کے گاؤں میں بکری کے دودھ سے بننے والی لسی کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور یہ لوگ بہت شوق سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، اگر سری لنکا کے دیہاتی علاقوں میں دستکاری کی بات کریں تو یہاں کے لوگ نہایت مہارت سے مٹی اور لکڑی کے برتن تیار کرتے ہیں جو نہ صرف روزمرہ کے استعمال کے لیے بہترین ہیں بلکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے کچے دیہی علاقوں میں بسنے والے تمام لوگ مٹی یا لکڑی سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں جن کی چھتیں گھاس پتوں یا ٹائلوں سے بنی ہوتی ہیں، اور انہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں زیادہ تر 1 یا 2 کمرے ہی ہوتے ہیں جن کے اندر تمام بنیادی سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ گھر نہ صرف دکھنے میں اچھے لگتے ہیں بلکہ گرمی اور بارش سے بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ مضبوطی کے لحاظ سے یہ گھر بہت شاندار ہیں اور ان دیہی علاقوں میں موجود زیادہ تر مکانات اکثر گاؤں کے مرکز کے قریب یا پھر کھیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا میں بسنے والے لوگوں کی زندگی کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ یہاں کے دیہاتوں میں چاول سب سے اہم فصل ہے اور یہ بہت بڑے پیمانے پر کاشت ہوتی ہے جس میں تمام دیہاتی لوگ چاولوں کی بجائی اور کٹائی قدیم پرانے اور روایتی طریقوں سے کرتے ہیں۔ یہاں آج بھی یہ تمام لوگ مل کر چاولوں کی فصل کو ہاتھ سے بیجنے کا کام کرتے ہیں اور پھر فصل کے پکنے پر تمام لوگ مل کر اس فصل کی کٹائی بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا کی چائے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوستو، سری لنکا میں چائے کے بہت بڑے باغات موجود ہیں اور سری لنکا کو دنیا کی بہترین چائے پیدا کرنے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں کے کسان مسالہ جات جیسے دار چینی، لونگ اور الائچی بھی بہت بڑی مقدار میں اگاتے ہیں جو سری لنکا کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوستو، سری لنکا کے دیہاتوں میں مال مویشی پالنے کا رواج بھی عام ہے۔ لوگ گائے، بھینس، بکری اور مرغیاں پالتے ہیں جن سے دودھ، گوشت اور دیگر مصنوعات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں کے کسان کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آج بھی پرانے طریقے اپناتے ہیں اور بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا کے دیہی علاقوں میں ثقافت اور روایات زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ روایتی لباس پہنتے ہیں اور اپنے تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ دوستو، اگر سری لنکا کے مشہور ولیجز کی بات کریں تو نوارا ایلائی چائے کے باغات اور سرد موسم کے لیے مشہور ہے، جبکہ ایلا قدرتی مناظر اور چائے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے، اور گالے اپنی ساحلی خوبصورتی اور دیہاتی طرز زندگی کے لیے مشہور ہے۔ دوستو، سری لنکا کے دیہاتوں میں لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگ اپنی کمیونٹی کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتے ہیں اور ہر کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا کے دیہاتی علاقوں میں شادی، مذہبی رسومات اور دیگر تقریبات میں پورا گاؤں شریک ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں جو ان کی مضبوط سماجی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ دوستو، سری لنکا کو چائے کا جزیرہ کہا جاتا ہے اور یہاں کی چائے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سری لنکا کے دیہاتوں میں آج بھی کئی لوگ کشتیوں کے ذریعے مچھلی پکڑتے ہیں اور مارکیٹ میں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا کے ان دیہاتی علاقوں میں دستکاری کا ایک منفرد انداز پایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ لکڑی، مٹی اور چمڑے سے مختلف قسم کی خوبصورت چیزیں تیار کرتے ہیں جن میں ماسک، زیورات اور قالین شامل ہیں۔ یہاں کے دیہاتی لوگ اکثر دریا اور جھیلوں کے کنارے ہی آباد ہیں جہاں مچھلی پکڑنا ایک عام ذریعہ معاش ہے۔
یہاں کے بچے کھیتوں اور جنگلوں میں کھیلتے ہوتے اپنی زندگی گزارتے ہیں جو ان کے قدرتی ماحول سے لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ سری لنکا کے گاؤں میں کئی صدیوں پرانی عبادت گاہیں اور مندر موجود ہیں، روحانی ماحول فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا ان تمام دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ آپ کو زیادہ تر فارمنگ، کھیتی باڑی اور مال مویشی سے ہی منسلک نظر آئے گا، اور یہاں پر آپ کو تمام چھوٹے بڑے لوگوں میں زیادہ تر لوگ کھیتوں وغیرہ میں ہی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے یہاں پر گائے، بھیڑ بکریاں اور بھینسیں وغیرہ بھی پال رکھی ہیں، اور ان بھیڑ بکریوں، گائے، بھینسوں سے حاصل ہونے والا دودھ، پنیر، مکھن اور گوشت کو یہ لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور قریبی مارکیٹس میں بھی فروخت کرتے ہیں۔ دوستو، ان خوبصورت ترین ولیجز کے اندر ہفتے میں یہاں پر ہفتہ بار بازار بھی سجائے جاتے ہیں، جن کے اندر آپ کو بہت ہی خوبصورت ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، جس میں مٹی کا برتن، ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے، شالیں، کڑھائی والی چیزیں اور بہت سے گھریلو استعمال والی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ دوستو، سری لنکا کے دیہاتی علاقوں میں اپنی قدرتی خوبصورتی، سادہ تر زندگی اور منفرد ثقافت کے لیے خاص پہچان رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز اور محنتی ہیں، اور ان کی زندگی قدرت کے قریب رہنے کی بہترین مثال ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔